السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ترجمہ تفسیر کورس کر رہے ہیں، تو یہ ہم معرفت القرآن سے یہ ہم پڑھیں گے۔ تو پڑھنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو آج ہم نے آیت نمبر 50 سے پڑھنا سٹارٹ کرنا ہے، تو پڑھتے ہیں۔ وا اور عید جب فرقنا ہم نے پھاڑ دیا بکم تمہارے لیے البحر دریا، فانجیناکم تو ہم نے نجات دی تمہیں، واغرقنا اور غرق کر دیے فرعون فرعون والے، وانتم اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ یہاں پہ بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستہ بنانا اور فرعون کا غرق ہونا وہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس کی وضاحت جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ پہلے پچھلی آیات میں بھی ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نعمتیں دی تھیں وہ پڑھی تھیں، کہ کیا کیا ان کو نعمتیں دی گئیں، احسان کیا اللہ نے ان پر، اور دوسری ایک اور نعمت جو ہے اس کا یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل پر فرمائی گئی تھی کہ انہیں فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات دی اور فرعون کو اس کی قوم سمیت ان کے سامنے غرق کر دیا، جس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم الہی پر رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے۔ فرعون کو صبح کو فرعون ان کی جستجو میں ایک بھاری لشکر لے کر نکلا اور انہیں دریا کے کنارے پر پا لیا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا پر اپنا عصا مارا، اس کی برکت سے عین دریا میں 12 خشک راستے پیدا ہو گئے اور پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا، اور آبی دیواروں میں جالے کی مثل روشن دان بن گئے۔ بنی اسرائیل کی ہر جماعت ان راستوں میں ایک دوسرے کو دیکھتی اور باہم باتیں کرتی گزر گئی۔ فرعون بھی اپنی لشکر سمیت ان دریائی راستوں میں داخل ہو گیا، لیکن جب اس کا تمام لشکر دریا کے اندر آ گیا تو دریا اپنی اصلی حالت پر آ گیا اور تمام فرعونی جو فرعون کے لوگ تھے وہ اس میں غرق ہو گئے، اور بنی اسرائیل دریا کے کنارے فرعونیوں کے غرق کا منظر دیکھ رہے تھے۔ تو یہاں پہ انبیاء کرام علیہ السلام پر ہونے والے جو انعام ہے وہ بھی یہاں پہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنا انعام فرمایا تھا کہ عصا تھا ان کا، تو وہ ان کی جو فضائل و برکات تھے انہوں نے اپنا عصا مارا اور دریا جو تھا وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ پانی جو تھا وہ جہاں پہ پانی تھا وہیں پہ ٹھہر گیا اور درمیان میں راستہ بن گیا، اور بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے وہ اس راستے پر سے گزر گئے اور فرعون کے لوگ جو تھے وہ وہیں پہ غرق ہو گئے۔ تو نیکسٹ پڑھتے ہیں۔ وا اور اذ جب وعدنا ہم نے وعدہ فرمایا موسیٰ سے 40 راتوں کا 40 لیلتاً راتوں، ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا اختیار کر لیا العجل بچڑے کو انہوں نے بنا لیا تھا بطور معبود، من سے بعد ہی اس کے بعد، وانتم اور تم ظالمون ظلم کرنے والے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ
ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم واقعی ظالم تھے۔ تو نیکسٹ بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر اکٹھے کی اس کی وضاحت کریں گے۔ ثم، پھر، عفونا، ہم نے معاف کیا، درگزر کیا، عنکم، تم سے، من، سے، بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم، تاکہ تم، تشکرون، شکر ادا کرو۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلكم تشکرون۔ ترجمہ، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہاں پہ اس بات کا بیان ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر تشریف فرما تھے، تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ایک بچڑا بنایا اور اس کی پوجا شروع کی، تو اسی کا یہاں پہ بیان ہے۔ تو اس آیت میں اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ فرعون اور فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف لوٹے تو ان کی درخواست پر اللہ نے تورات عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا، اور اس کے لیے 30 دن اور پھر 10 دن کا اضافہ کر کے 40 دن کی مدت مقرر ہوئی۔ ان 40 دنوں میں ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور 10 دن ذوالحجہ کے شامل تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر تورات حاصل کرنے کوہ طور تشریف لے گئے، 40 دن اور رات وہاں ٹھہرے، اور اس عرصے میں کسی سے بات چیت نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے تختیوں پر تحریری صورت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تورات عطا فرمائی۔ دوسری طرف سامری نے جواہرات سے مزین سونے کا ایک بچڑا بنا کر قوم سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے۔ وہ لوگ 1 مہینے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرنے کے بعد سامری کے بہکانے سے بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ ان پوجا کرنے والوں میں تمام بنی اسرائیل شامل تھے، صرف حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے 12,000 ساتھی اس شرک سے دور رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو قوم کی حالت دیکھ کر انہیں تنبیہ کی اور انہیں ان کے گناہ کا کفارہ بتایا۔ چنانچہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق توبہ کی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو یہ واقعہ تھا جس طرح بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کی، اس کو معبود مان لیا، تو اس کے بعد توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے سے جو جانے میں یا انجانے میں کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی غلطی اور کوئی دل آزاری کسی کی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی غفور الرحیم ہے، وہی بخشنے والا ہے۔ تو ہمارے اس پڑھنے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز دعائیں قبول فرمائے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ نیکسٹ پڑھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔